بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو شاد وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ شاد وائس کے معزز دوستوں، میں ہوں رشاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاد وائس چینل۔ پیارے دوستو، ہم آپ کے لیے روزانہ اس چینل پر اسلامی تعلیمات سے متعلق دلچسپ واقعات، قصے اور کہانیاں اور اسلامی تاریخی معلومات کے ویڈیوز اور آڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل کے نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ معزز دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں عالم اسلام کے ایک ایسے عظیم ہستی کے بارے میں جن کی وفات عالم اسلام کے لیے ایک عظیم سانحہ کی طرح ہے۔ میری مراد حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ ایک مشہور معروف ہندوستانی سنی اسلامک اسکالر، ماہر تعلیم اور رحمانی تھٹی کے بانی تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش 5 جون 1943 عیسوی بمقام منگیر اور ان کی تاریخ وفات 3 اپریل 2021 عیسوی بمقام فراس HRMI ہاسپٹل پٹنہ۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام مولانا سید منت اللہ رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ان کے دادا جان کا نام حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے 1974 سے 1996 تک بہار قانون ساز کونسل کے ممبر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ مولانا ولی رحمانی صاحب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور خانقاہ رحمانی منگیر کے ساجدہ نشین تھے۔ مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ میڈیا سے بڑی حد تک دور ہی رہا کرتے تھے۔ انہیں چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر خبریں چھپانے کا شوق نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جیتے جی ان کی مقبولیت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ البتہ ان کے انتقال کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں رہا کہ جو لوگ اپنی زندگی ملک اور قوم کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ملک اور قوم کے لوگ انہیں بھلاتے نہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازہ میں شامل ہوئے۔ کیا یہ مقبولیت مولانا ولی رحمانی کو ایک دن میں مل گئی؟ نہیں دوستو، ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں یہ جگہ ایک دن میں نہیں بنی۔ وہ 1974 سے 1996 تک بہار قانون ساز کونسل کے رکن رہے۔ تب بھی انہوں نے یہ احساس دلایا کہ ان کی سوچ کا دائرہ ملک اور قوم کی تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے بہار قانون ساز کونسل سے وابستہ نہیں ہیں۔ دراصل مولانا ولی رحمانی کا تعلق ایک ایسے خاندان اور ان شخصیتوں سے تھا جنہوں نے ملک اور قوم کے لیے قربانی دی ہے، پوری زندگی قوم کی خدمت کرتے ہوئے گزاری ہے۔ مولانا ولی رحمانی کے والد مولانا منت اللہ رحمانی اپنے وقت کے بڑے عالم تھے، لوگوں میں ان کا بڑا احترام تھا۔ مولانا ولی رحمانی کے دادا مولانا محمد علی منگیری بانی ندوۃ العلماء تھے، جو کہ آج کے دور میں ایک مشہور معروف لکھنؤ کی یونیورسٹی بن چکی ہے۔ مولانا ولی رحمانی نے اپنے کام سے یہ دکھایا کہ وہ اپنے دادا اور والد کے نقش قدم سے ہٹے نہیں۔ البتہ ان کے دادا اور والد کے وقت میں حالات اور تھے، ان کے تقاضے اور تھے، اس لیے مولانا ولی رحمانی نے اپنے وقت کے حالات کے تقاضے کے مد نظر کام کیا۔ رحمانی تھٹی قائم کر کے اپنے قوم کے لوگوں کو یہ بتانے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم پر بھی توجہ دے، اس سلسلے میں کام کرے۔ علماء دین کی باتوں کا اثر لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ مولانا ولی رحمانی کی طرح کچھ اور علماء دین نے اگر بر وقت رحمانی تھٹی کے قیام کے مقصد کو سمجھ لیا ہوتا تو پچھلے 12 برس میں اس کے خوشگوار نتائج مل سکتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے باوجود اطمینان کی بات یہ ہے کہ دھیرے دھیرے ہی صحیح رحمانی تھٹی کی اہمیت سمجھ میں آنے لگی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ رحمانی تھٹی کے سوچ کا دائرہ بھی پھیلتا جائے گا۔ 1991 میں مولانا منت اللہ رحمانی کے انتقال کے بعد مولانا ولی رحمانی خانقاہ رحمانی منگیر کے ساجدہ نشین اور جامعہ رحمانی منگیر کے سرپرست بنے۔
مولانا منتاللہ رحمانی کا قد اتنا بڑا تھا اور لوگوں میں وہ اتنے مقبول تھے، یہ سوال پیدا ہونا فطری تھا کہ کیا ان کی وراثت کو انہیں کے انداز میں مولانا ولی رحمانی آگے بڑھا پائیں گے؟ مولانا مرحوم نے اپنی زندگی میں ہی ثابت کر دیا تھا کہ ان کی راہ ان کے والد کی راہ سے الگ نہیں ہے۔ وہ خواہ مخواہ کی بیان بازیوں میں نہیں رہتے ہیں، کام میں یقین رکھتے ہیں۔ چنانچہ اپنے کام کی وجہ سے ہی وہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے امیر رہتے ہوئے بڑے مقبول رہے۔ اس ادارے کے ساخ برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کام کیا اور اس کی توسیع کے لیے بھی جدوجہد کی۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ ادارہ جدید ٹیکنالوجی کو اپنائے تاکہ لوگوں کو مذہب اسلام کے بارے میں جاننے میں آسانی ہو۔ مولانا ولی رحمانی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری بنائے گئے تھے تو قوم کے لوگوں کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اس ادارے کو متحرک رکھیں گے، اور ایسا ہی انہوں نے کیا۔ اصل میں گول مول باتیں کرنا انہیں پسند نہ تھا، وہ اپنی بات واضح انداز میں رکھا کرتے تھے۔ CAA اور NRC پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ شہرت ترمیمی بل بہت واضح طریقے سے اس ملک میں مسلمانوں کو پریشان کرنے کا نسخہ ہے۔ مسلمانوں کو کہیں باہر جانے نہیں بھیجا جا سکتا۔ اس معاملے میں قانون دشواری بھی ہے اور عملی دشواری بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہرت ترمیمی بل کے بعد NRC نافذ ہوگا۔ NRC کے تحت جب کاغذات مانگے جائیں گے تب غریب مسلمانوں، سیلابی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں اور ایسے مسلمانوں جو بالکل ان پڑھ ہے ان کے لیے مصیبت آئے گی۔ اسی طرح دیگر ایشوز پر وہ وہی کہتے تھے جو انہیں صحیح لگتا تھا۔ ان کی جرأت مندی واقعی حیرت انگیز تھی۔ مولانا ولی رحمانی جرأت مند نہ ہوتے تو قوم کے مسئلوں پر کبھی نہیں بول پاتے، باتوں سے ہی قوم کو بہلانے کی کوشش کرتے۔ مولانا ولی رحمانی کی رحلت عالم اسلام کے لیے واقعی میں ایک عظیم سانحہ کی طرح ہے، کیونکہ ان کے جیسے عالم دین کم ہیں جن کا احترام اپنی قوم کے لوگوں میں جتنا ہو اتنی ہی عزت انہیں اہل وطن میں بھی حاصل ہو، اور ان کی باتوں کو لوگ حق و انصاف کی باتیں سمجھے، کسی کی طرف دیاری یا حمایت کی باتیں نہ سمجھے۔ لیکن جیسے مولانا منتاللہ رحمانی کے انتقال کے بعد مولانا ولی رحمانی کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ قوم کے تئیں اپنے خلوص کا اظہار کرے، اپنی صلاحیتیں دکھائیں، اسی طرح نوجوان علماء دین کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اس قوم کے پاس پرخلوص اور باصلاحیت علماء دین کی کمی نہیں، انہیں بس موقع ملنا چاہیے۔ دوستوں، میں رحمانی 30 کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نے بدلتے حالات کو کافی محسوس کر لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ قوم کے بچے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم پر توجہ دے، اور اس سلسلے میں قوم کا کوئی بھی فرد جو رول بھی ادا کر سکتا ہے کرے۔ مولانا نے خود تعلیمی تحریک کی ابتدا 2008 میں پٹنہ سے رحمانی 30 سے کی۔ چند ہی برسوں میں رحمانی 30 کی شہرت ریاست کی سطح پر نہیں بلکہ قومی سطح پر بھی ہو گئی۔ تعلیمی میدان میں کام کرنے والے لوگ اس تحریک لے کر ادارے قائم کرنے لگے۔ علماء دین دینی تعلیم کے ساتھ بچوں کو دنیاوی تعلیم دلانے کی تلقین کرنے لگے۔ رحمانی 30 کی ابتدا مولانا ولی رحمانی نے اپنے بینر رحمانی پروگرام آف ایکسیلنس کے تحت کی تھی۔ ان کے ساتھ بہار کے سابق DGP ابھیانند تھے۔ رحمانی 30 پٹنہ میں ہی چلنے والے سپر 30 کی بنیاد پر شروع کیا گیا تھا، اور اس کے قیام کا مقصد میڈیکل، IIT، CA، لاء انٹرنس ایجوکیشن کے لیے طلبہ کو تیار کرنا تھا۔ اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں ہر برس پسماندہ طبقے کے معینہ تعداد میں ہونہار طلبہ منتخب کیے جاتے ہیں۔ انہیں ساری سہولتیں فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی توجہ صرف پڑھائی پر مذکور رکھیں، یہ سوچیں کہ انہیں صرف اچھا کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اپنے حالات کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اس طرز پر کچھ تعلیمی تحریکیں اور چلتی تو بہتر تھا، مگر اہم بات یہ ہے کہ مولانا ولی رحمانی جو کر سکتے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں کیا۔ یہ احساس انہوں نے دلا دیا کہ ہمارے معاشرے کی تصویر کوالٹی ایجوکیشن فراہم کرنے سے ہی بدلے گی۔ میرے محترم دوستو، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے نئے ویڈیو میں۔ میری آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے درجات بلندی کے لیے دعائیں فرمائیں۔
چلتے ہیں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ